پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ایک بار پھر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 12 گھنٹے سے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ لیاری کے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری زندگی ہے وہ بھی معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ پولیس اور رینجرز نے بھی اس علاقے میں کارروائی شروع کر دی ہے، اس بارے میں مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم سے۔ جی بابر، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ کارروائی اب بھی جاری ہے؟ کیا صورتحال ہے لیاری کے اندر؟ جی جاوید جی، گزشتہ رات جو ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا کراچی کے قدیم ترین علاقے لیاری میں، اس کے بعد فائرنگ کا یہ سلسلہ، ہنگامہ آرائی کا یہ سلسلہ اب رک چکا ہے۔ رینجرز اور پولیس کی جانب سے ایک مشترکہ آپریشن جو ہے جس کو کہا جائے وہ کیا گیا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر یہ آپریشن بری طرح ناکام ہوا ہے۔ کسی قسم کی کوئی گرفتاری یا اسلحے کی برآمدگی ہرگز عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ 8 افراد کو ہلاک ہو چکے ہیں اب تک پچھلے 16 گھنٹوں کے دوران، جبکہ زخمیوں کی تعداد 6 تک جا پہنچی ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد ڈی آئی جی ساؤتھ اور رینجرز کے اور پولیس کے جو دیگر اعلیٰ افسران ہیں ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، تاہم کسی قسم کا حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا اور ایک دفعہ پھر یہ گینگ وار کے ملزمان جنہوں نے لیاری کو یرغمال بنا رکھا ہے، یہ ایک دفعہ پھر جو ہے روپوش ہو چکے ہیں۔ جی جاوید بابر، لیاری کے عوام کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ان دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو عوام ہیں، وہ بالکل محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جاوید دیکھیں، یہ لیاری بڑا ٹپیکل ایریا ہے کراچی کا۔ یہاں دو طرح کی عوام موجود ہے۔ ایک عوام وہ ہے جو کہ بالکل مخالف ہے ان گینگ وار ملزمان کے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ذکری محلہ اور علی محمد محلہ ہے، وہاں ان گینگ وار کے لوگوں کو سپورٹ بھی حاصل ہے۔ تو ان دو محلوں میں تو یقیناً کافی زیادہ لوگ مشتعل نظر آئے، وہ نعرے بازی کر رہے تھے پولیس اور رینجرز کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف۔ لیکن جو اطراف کے لیاری کے علاقے ہیں وہاں لوگ شدید پریشان ہیں، گھروں میں محصور ہیں۔ رینجرز پولیس اس وقت بھی بھاری نفری ان کی تعینات ہے، جبکہ دکانیں اور کاروباری زندگی مکمل طور پہ بند ہے، جبکہ اسکول جو ہیں وہ بھی مکمل طور پہ اس وقت بند ہو چکے ہیں، جبکہ جو مریض گھروں میں موجود ہیں ان کو ہسپتالوں تک بھی نہیں پہنچایا جا رہا۔ تو ان آل سچویشن اس وقت بھی ٹینس ہے ضرور، لیکن کسی قسم کی کارروائی جو ہے جس کو ہم کہیں کہ حتمی نتیجہ سامنے آ سکے نہیں ہو سکا ہے۔ بابر، اس دوران کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ کیا کچھ بتایا ہے پولیس نے؟ دیکھیے، اس حوالے سے ہم نے ٹی پی او لیاری نعیم صاحب سے بات کی، اس کے ساتھ ہمارا ڈی آئی جی ساؤتھ سے رابطہ ہوا۔ کسی قسم کی گرفتاری کوئی کنفرم نہیں کر رہا ہے، ایون کہ ایک بلٹ بھی ریکور نہیں ہو سکا۔ لیاری وہ علاقہ جو کہ گزشتہ رات سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ یہاں کی فضاؤں میں گونج رہی تھی، یہاں سے ایک گرفتاری عمل میں نہیں آنا اور اس کے بعد اتنی فورس لگا دینا کہ ایلیٹ فورس بھی آ جائے، رینجرز بھی آ جائے، ڈی آئی جی ساؤتھ کی ریزرو فورس بھی آ جائے، تمام تھانے بھی طلب کر لیے جائے ٹی پی او کے، تو اس کے بعد بھی کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہ آنا، یہ اب ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے کہ آیا پولیس میں وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو پہلے سے ان لوگوں کو انفارم کرتی ہیں اور یہ لوگ روپوش ہو جاتے ہیں۔ جی جاوید، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہاں پر کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہاں پر لوگ اتنا ریئیکٹ کرتے ہیں پولیس اور رینجرز کے خلاف، یا وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پر امن قائم ہو؟ جی ہاں جاوید، دیکھیں اس کو بہت کیٹیگریکلی دیکھنا پڑے گا ہم کو۔ ایک تو ایشو بہت بڑا یہ ہے کہ یہاں معاملات بہت مختلف ہیں، پولیٹیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں یہاں پر۔ لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں کچھ پارٹیز کو، اور ان پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ کور لیتے ہیں باقی دیگر سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود۔ جس کے بعد پولیس جو ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں جو انڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے لیڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کے بعد نہ صرف یہ کارروائی مشکل ہو جاتی ہے بلکہ لیاری کی جو پیچیدہ گلیاں ہیں وہ بھی ان لوگوں کو جو ہے راہ فرار کا موقع دیتی ہیں۔ بہت شکریہ بابر سلیم، ہمیں کراچی کی صورتحال بتا رہے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والے اس طوفان کی، پیٹ کے بارے میں، جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ 800 سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیٹی بندر میں طغیانی آ گئی ہے اور کئی کشتیوں سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ اس وقت ہمارے ساتھ سندھ کے صوبائی وزیر فشریز زاہد بھرگڑی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ زاہد بھرگڑی صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ کچھ اندازہ ہے کہ کتنی کشتیاں کھلے سمندر میں گئی ہوئی ہیں اور کتنے ماہی گیر ہیں جن سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو پایا؟ جناب دیکھیں، یہ جیسے ہی کل ہمیں جب ڈی جی محکمہ موسمیات اسلام آباد نے اطلاع دی تھی تو ہم نے کل سے ہی اپنے تمام ماہی گیروں کو منع کر دیا تھا کہ سمندر نہ جائیں، اور سمندر میں جو ہے وہ طوفان کا جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے کافی جو لوگ جا رہے تھے وہ بھی رک گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی محکمہ موسمیات نے کہا
کہ یہ جو طوفان آ رہا ہے یہ گجرات اور بامبے جو ہے اس کی طرف زیادہ وہ ہے اس کا رخ، اور جو ہے اس کا یہاں لیکن پھر بھی جو ہے بولا امید تو یہ ہو سکتا ہے کہ خدا خاصہ اگر آئے تو ہم نے یہاں پہ جو ساحلی ہماری پٹی پہ جو ماہی گیر رہتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان سب کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے، اور ان کے لیے جو ہے اگر خدا خاصہ کوئی طوفانی بارش ہے یا کوئی ایسا آتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے جو وہاں پہ اسکولس وغیرہ ہیں وہ بھی آج کل ویسی چھٹیاں ہیں، خالی ہیں، وہاں پہ ان کے بندوبست کرانے کے لیے وہ ہم نے بندوبست کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹرکٹ ٹھٹھا وہاں بھی جو کوسٹ پہ لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے وہاں کے ایڈمنسٹریٹر کو بول کے انتظامات کرائے ہیں۔ اور یہاں ہمارے کراچی فش ہاربر پہ جو ہم نے ایمرجنسی سیل، کمپلینٹ سیل سارے اپنے کھولے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ہمارے لوگ جو ہے رابطے میں ہیں اپنا جو خدا خاصہ کسی کے ساتھ ایمرجنسی کوئی، تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع آئی نہیں ہے کہ جو کسی ماہی گیر سے رابطہ نہیں ہوا ہے یا کچھ نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا کہ یہ جو بھی ہے خیر اور امن سے یہ وہ ہوگا۔ اچھا زاہد صاحب، اگر کچھ ماہی گیر جو گہرے پانیوں میں ہیں یا گہرے سمندر میں ہیں اگر وہ وہاں پہ ہیں تو ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر سروس کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں، کچھ اس طرح کی بھی ارینجمنٹ ہے؟ بالکل جی، پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے میرین ٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی یہاں کام کر رہی ہے، ہمارے پاس نیوی والے بھی ہیں، اور ایسے موقعوں میں ہمیشہ وہ ہماری جو ہے مدد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی رابطے میں، وہ بھی کھلے سمندر میں ان کے جہاز، ان کی پیٹرولنگ بھی ہے، اور کوسٹ گارڈ جو ہے وہ بھی پیٹرولنگ پہ ہے، تو جہاں بھی کوئی ایسا کچھ پرابلم ہوا انشاءاللہ تعالی ہیلی کاپٹر اور بڑی والی بوٹس، فاسٹ بوٹ سب جو ہے ان کی مدد کو پہنچے گی۔ جی بہت بہت شکریہ زاہد بھرگڑی دنیا نیوز سے بات کرنے کے لیے اور ہمارے پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ بتا رہے تھے کہ تمام کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ وقت وہ چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔